اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ ناظرین، اس سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اگر مزید آپ ہمارے ڈیٹیل چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ کو www.legal rights activist۔ ہماری گفتگو کا عنوان آج ہے اسلامی حقوق و فرائض، یعنی رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹی، رائٹس اینڈ ڈیوٹی ان اسلام۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو سے لگے ہوئے دوست اور مسافر اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ، بے شک اللہ اکڑنے والے اور بڑا بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، یہاں پہ ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہماری کم عقلی کی وجہ سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ لونڈی اور غلام، دراصل اسلام جس دور میں آیا اس دور میں ان چیزوں کا راج تھا، اور ہمیں اور آپ کو نہیں پتا قیامت سے پہلے پھر دوبارہ ہو سکتا ہے کہ دنیا پھر اندھیرے میں چلی جائے، ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، دوبارہ دنیا غرق ہو جائے اسی اندھیرے میں، اسی برائی میں۔ چونکہ اب دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے گرد، ہم خود مسلمان ہیں، کون سی برائی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کون سی دنیا میں برائی ہے؟ آپ ایک برائی کا نام لیجئے جو ہمارے پاس نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ نے توفیق دیا۔ تو کوشش ہم اور آپ کریں کہ الا ماشاء اللہ کے اندر آئے، یعنی وہ برائی ہم میں نہ ہو۔ برائی کو ہم چھوڑیں گے تو برائی ہمیں چھوڑ دے گی، ہم اچھائی کو پکڑیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے اچھائی ہمارے قریب آ جائے گی۔ تو ہم پر لازم ہے کہ اچھائی برائی دونوں زندگی کے ساتھ ہے، ہم اچھائی کو اپنائیں یا برائی کو اپنائیں، اپ ٹو بی، ہمارے اوپر ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اللہ یعنی رائٹس آف اللہ اور حقوق العباد یعنی رائٹس آف پیپلز رائٹس، ہیومن رائٹس، عباد یعنی بندوں کے باہمی تعلق کو، یعنی کہ آپس کے جو تعلق ہے کو بڑی اہمیت اور تاکید سے بیان فرمایا ہے۔ چونکہ یہ اسلام گائیڈنگ ریلیجن ہے ہمارا، ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم زندگی کو کیسے گزاریں، شاندار زندگی کو کیسے گزاریں، اچھی زندگی کو کیسے گزارے، اچھائی کریں گے تو اچھائی پائیں گے۔ سمپل فارمولا، کچھ نہیں جانتے، بالکل اگر انگوٹھا چھاپ ہے تو ایک بات ذہن میں رہے، ہمیں تو معلوم ہے نا جھوٹ سچ کیا ہے، ہمیں تو معلوم ہے نا، ہر آدمی کو معلوم ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ہم اچھائی کو اپنا لیں، برائی ہم سے خود بخود روٹ جائے گی، ہم برائی کو اپنائیں گے اچھائی روٹ جائے گی۔ تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کس کو اپناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، معاذ کہ اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ جو ہمارے کریٹر ہے اس کا ہم پر کیا رائٹس ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، یعنی ایک اللہ کی عبادت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرک کی نفی ہے۔ کس کو بولتے ہیں؟ صحابی کو۔ کون بولتے ہیں؟ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مسلمانوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے نبی صحابی سے فرما رہے ہیں کہ معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور رسول جانتے ہیں، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، بندے اللہ کی عبادت کرے اور کسی کی نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ پکار بھی اللہ کے لیے، مانگنا بھی اللہ سے،
تین چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ تین چیزوں کے زندہ ہو اس سے مانگے، حاضر ہو اس سے مانگے، قادر ہو اس سے مانگے۔ زندہ ہے، ایک شخص زندہ ہے، آپ نے مجھ سے پانی مانگا، لیکن اگر مجھے آپ چینل پہ دیکھ کر کے بولے مجھے پانی دیجئے تو عقل بھی نہیں مانے گی۔ تو ہمارا زندہ بھی ہونا ضروری ہے، ہمارا سامنے بھی آپ کے رہنا ضروری ہے، اور قدرت بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے بولے کہ مجھے پی آئی اے کا ٹکٹ ابھی لا کر دے دو 1 منٹ میں، مجھے فرانس ایئر لائن کا ٹکٹ لا کر دے دو۔ ہم قادر نہیں ہیں، ہم نہیں دے سکتے آپ کو، اور ایسی چیز کا ڈیمانڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ فضول ہے۔ تو اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے ہماری کیا حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں شرک، بدعت، خرافات، جہالت، پریشانی سے بچائے۔ یہ پریشانی ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے یہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہمیں چاہیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ پر بندے کا حق، اللہ پر بندے کا کیا حق ہے؟ یعنی اللہ خود متعین کر رہا کہ مجھ پر تیرا حق ہے۔ کب؟ معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اپنے ایسے بندوں کو عذاب نہ دے۔ کیسے بندوں پر؟ جو اللہ کی عبادت کرتے ہو اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ شریک کا مطلب ہی یہی ہے کہ نہ عبادت میں شریک کرو، نہ ربوبیت میں رب میں شریک کرو، نہ اسماء و صفات میں شریک کرو۔ اسماء و صفات کیا ہے؟ سننے والا اللہ کی ذات ہے، سمیع البصیر اللہ ہے۔ ہم دعا کریں دل میں، وہ سننے والا کون ہے؟ میرا ماں باپ بھی نہیں ہے، میرے بچے بھی نہیں ہے، میری بیوی بھی نہیں ہے، میرا میاں بھی نہیں ہے، میرا پڑوسی بھی نہیں ہے۔ سننے والا، میرے دل کی آواز سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم خواب رات کو دیکھتے ہیں، ہمارے پڑوس میں جو سویا ہوا، برابر میں جو سویا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں دیکھ پاتا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں، ہماری سپورٹ نہیں کر پاتا۔ تو بڑا نفسی ہماری زندگی میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر ہم بیمار پڑتے ہیں، دوائی ہم کھائیں گے، شفا ہمیں کو ملنے کو، بیمار ہوں گے، دکھ ہمیں حاصل ہوگا، ہمیں ملے گی دکھ۔ یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں کہ پریشانی جب ہوتی ہے تو جو پریشان، جس کو یہ پریشانی ملتی ہے وہی پریشان ہوتا ہے۔ اس کے محبت کرنے والے بھی اس کے ساتھ پریشان نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ دکھ میں شیئر نہیں کر سکتے، زبانی کلامی بات کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی اس کے ساتھ اس کے غم کو شیئر نہیں کر سکتے، اس کے دکھ کو شیئر نہیں کر سکتے، اس کی پریشانی کو شیئر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ جہاں ہمیں پریشانی ہو، دکھ ہو، کوئی فکر ہو، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ رب کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے 5 وقت کی نماز ہم ادا کریں، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ نے خیر والا امتی بنایا ہے۔ خیر کا مطلب کیا ہے؟ اگر ملاوٹ ہم کر رہے اپنے کسی بھی، ہم تاجر ہیں، ملاوٹ کر رہے کسی چیز میں، تو خیر تو نہ ہوا نا، پھر شر بانٹا ہم نے پیسوں کے عوض۔ وہ جب پیسہ ہم جب ملاوٹ کر کے، جھوٹ بول کر کے، قسمیں غلط کھا کر کے لوگوں سے پیسے لے چیز بیچیں گے، تو وہ جو پیسے ہیں وہ حلال ہوگا یا حرام؟ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں۔ تو چونکہ یہ دین ہمارا دین کامل ہے، یہ دین ہمارا مکمل ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہمیں کس قدر اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کہ ہماری رہنمائی کرتا ہے قرآن اور حدیث میں۔ ہم یہ دو کو پکڑ لیں، صحابہ کے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ راضی ہوا، بندے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نیک کام میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ سامعین، میں بار بار بولتا ہوں، 2 کتے لڑ رہے ہوں گے، آپ دیکھیے گا، لوگ دیکھتے ہیں، ملین لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، لیکن کوئی کام کی بات کر رہا ہوتا ہے لوگ بس۔ تو خیر پسند عام لوگ کب ہے؟ کوشش ہم اور آپ کریں کہ ہم کو اللہ خیر پسند بنائے، تاکہ ہماری زندگی میں بھی خیر اور عافیت آئے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے www.legal rights activist۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔